اور عمران خان نے یہ بات تو دانشمندی کا ثبوت دیا ہے کہ لوگوں کو مرنے سے اس نے بچایا ہے، کیونکہ فوج بھی بندوقیں تانے کھڑی تھی، رینجرز بھی بندوقیں تانے کھڑے تھے، اور رانا ثناء اللہ بدماش کی فورسز بھی بندوقیں تانے کھڑی تھی۔ آپ نے برا نہیں منانا میکا بہادر، ہم تمہارے غلام ہیں، تم ہمارے آقا ہو اور تم سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں، تو اس کو عالم اسلام کا لیڈر نہیں بننے دینا ہے۔ اس امریکہ میں ایک ٹو ایگزسٹ پاکستان کتاب شائع ہوئی ہے، امریکن نے شائع کی ہے، جس میں صاف لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہم نے 72 سال سے یہ پروگرام طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان بہت خطرناک ملک ہے، اس کی قیادت کو ہم نے بڑھنے نہیں دینا ہے۔ اللہ تللے اور ان کی عیاشیاں اور ان کی شاہ خرچیاں آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ چل رہی ہیں۔ نواز شریف مجرم بھاگا ہوا ہے، عدالتوں کو بگوڑا ہے، 14 خواتین اور آدمیوں کو انہوں نے مارا ہے، تو اس مداخلت کو روکنے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ مریم بی بی کو انہوں نے خوش کر لیا ہے، نواز شریف کو جو گالیاں دیتا تھا وہ باجوہ، وہ ISI کے چیف، نہیں آتی کہ سارے مجرموں کو انہوں نے اقتدار میں لا کر بٹھا دیا ہے۔ تو یہ کس کے ساتھ مخلص ہیں اور کس کی نوکری کر رہے ہیں؟ کیا سب کچھ پیٹ ہی ہے؟ پھر عدالتوں نے اتنی اس پر مہربانی کی، انہوں نے کہا کہ 7 ارب کا وہ جناب وہ بانڈ دے کر جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، 50 روپے کا کافی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی اس میں تول لیں، آج تک کوئی انہوں نے حساب رکھا ہوا ہے؟ عمران خان ایک بات کہتا تھا کہ یہ امپائر کو خرید لیتا ہے، وکیل کو نہیں کرتا، جج کو خریدتا ہے۔ اس مرتبہ امریکی روپیہ جو آیا ہے، انہوں نے اس روپے کے ذریعے سے جرنیلوں کو، ججوں کو اور میڈیا کو خرید کر یہ سارا کام کیا ہے۔ اب پورے ملک کی عوام ایک طرف ہیں، تقریباً 75% عوام جو ہیں عمران کے ساتھ ہیں، لیکن عوام کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی مجرموں کو اس طرح سے مناصب پر نہیں بٹھایا جاتا، جس طرح ان لوگوں کو نواز شریف مجرم بھاگا ہوا ہے، عدالتوں کو بگوڑا ہے، اور اسی طرح رانا ثناء اللہ پر اور شہباز شریف پر اور یہ ساری پنجاب کابینہ جو ہے، اس پر قتل، ماڈل ٹاؤن کے قتل کے کیسز ہیں، 14 خواتین اور آدمیوں کو انہوں نے مارا ہے۔ آج تک اس کی ہماری عدالتوں نے کوئی انکوائری نہیں کی اور اس سلسلے میں کوئی سو موٹو ایکشن ہی لیا، اور یہ رات کے 12 بجے جناب عدالتیں بھی لگ گئیں اور سارا سسٹم بھی جو ہے حرکت میں آ گیا، اور وہ پریزنر اٹھانے والی گاڑیاں بھی آ گئیں اور سارا بندوبست ہو گیا۔ اگر مداخلت ہے، اور جیسا کہ ہمارے وہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کہتی ہے، تو اس مداخلت کو روکنے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا پولیس کی ذمہ داری تھی یا پاکستان کی عوام کی ذمہ داری تھی یا عمران خان کی کابینہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو روک سکتا؟ ان کے پاس کیا فروس تھی؟ وہ ہمارے ملک کی سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو روکتے، لیکن جب انہوں نے ان کو نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے، اور جب انہوں نے فرائض نہیں پورے کیے تو یہ قوم سے بھی دھوکہ ہے، اپنے منصب سے بھی دھوکہ ہے، اور
یہ پاکستانی معاشرے کے 22 کروڑ افراد کے ساتھ بھی دھوکہ ہے۔ یہ خوش کنوں کو کیا ہے؟ مریم بی بی کو انہوں نے خوش کر لیا ہے۔ نواز شریف کو جو گالیاں دیتا تھا، وہ باجوہ، وہ ISI کے چیف، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اب اس نے یہ جواب دینے کی بجائے اس نے کہا لڑا تو نہیں جا سکتا، چلو ان کو اور طریقے سے رام کرو، تو اس نے معاملہ سیٹ کر دیا ہے۔ آج بھی وہ غدار ملک سے مجرم بھاگا ہوا ہے، اور اس کو شرم نہیں آتی، ہمارے اداروں کو شرم نہیں آتی کہ سارے مجرموں کو انہوں نے اقتدار میں لا کر بٹھا دیا ہے۔ دنیا کے کسی ایک ملک کی بھی مثال دے دیں کہ مجرم جو ہیں اس ملک کے، اس میں کوئی بھی برسر اقتدار ہے؟ کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ آج کینیڈین وہ اس کی کابینہ نے اور اس کے وزراء نے کہا ہے، وہ اس میں آ گیا ہے کہ یہ تو بڑی شرمناک بات ہے، یہ تو نہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہیں، اور نہ اپنے وطن کے ساتھ یہ مخلص ہیں، تو یہ کس کے ساتھ مخلص ہیں اور کس کی نوکری کر رہے ہیں؟ کیا سب کچھ پیٹ ہی ہے؟ تو یہ اخلاقی بھی کوئی حیثیت ہے؟ انہوں نے کیا اللہ کے آگے جان نہیں دینی ہے؟ یہ پیسہ ادھر ہی رہ جائے گا، اربوں اور کھربوں روپیہ اگر بھی تم نے بنا لیا۔ بیلجیم میں سنا ہے انہوں نے جائیدادیں خریدی ہیں، اور یہ سارا روپیہ بنا کر ادھر منتقل کر رہے ہیں، پاکستان کو مزید کنگلا کر رہے ہیں۔ اور پہلے ہی وہ تھوڑا لوٹا گیا تھا پیسہ عوام کا، کہ جو نواز شریف، زرداری اور یہ ٹولہ جو ہے لے کر گیا ہے، اور شہباز شریف لے کر گئے ہیں منی لانڈرنگ کر کے۔ اب وہ سارے منی لانڈرر جناب حکومت میں آ گئے ہیں۔ ابھی تو ایک آدھ حکومت باہر کی بولی ہے، باقی حکومتیں بھی بولیں گی، ان کے ادارے بھی بولیں گے، ان کا پریس بھی کہے گا کہ یہ سارے منی لانڈرر اور سارے بددیانت لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ قوم پر مسلط ہو گئی ہے، اور جنہوں نے مسلط کی ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اس گناہ میں کیوں شریک ہے۔ اور ظاہر بات ہے یہ گناہ بے لذت تو کوئی بھی نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی لذت تو ہوگی نا جو انہوں نے بھی اٹھائی ہے اور یہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تللے اور ان کی عیاشیاں اور ان کی شاہ خرچیاں آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ چل رہی ہیں۔ عمران خان اکانومی وہ جہاز میں سفر کرتا تھا، اور وہ ایک دو آدمی ساتھ لے کر جو ضروری ہوتے تھے وہ لے کر جاتا تھا، اور یہ پورا برگیڈ لے کر ایک مجرم کے پاس گئے ہیں اس سے ہدایات لینے کے لیے۔ یہ کیا اخلاقی حیثیت ہے کہ ایک مجرم سے جو عدالتوں کا بگوڑا ہے، جو کہہ کر گیا ہے، جھوٹا اتنا ہے کہ وہ کہہ کر گیا ہے کہ میں ابھی مرا کہ مرا، پھر عدالتوں نے اتنی اس پر مہربانی کی، انہوں نے کہا کہ 7 ارب کا وہ جناب وہ بانڈ دے کر جائے، تو انہوں نے کہا نہیں 50 روپے کا کافی ہے، اور 50 روپے کا وہ بانڈ بھر کر وہ باہر چلا گیا ہے۔ یہ سہولت کار کون ہیں؟ یہ اگر ایک کمیشن بنایا جائے جس میں عدلیہ بھی ہو، اس میں فوج بھی ہو، اس میں سول بیوروکریسی بھی ہو، اس میں دانشور بھی ہوں، اس میں وکلاء بھی ہوں، اس میں ججز بھی ہوں، سارے لوگ ہوں، اجتماعی طور پر یہ ایک کمیشن بنایا جائے اور ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کون مجرم لوگ ہیں جو پاکستان کو آگے نہیں چلنے دیتے۔ امریکہ میں ایک ٹو ایگزسٹ پاکستان کتاب شائع ہوئی ہے، امریکن نے شائع کی ہے، جس میں صاف لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہم نے 72 سال سے یہ پروگرام طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان بہت خطرناک ملک ہے، اس کی قیادت کو ہم نے بڑھنے نہیں دینا ہے، اس کو عالم اسلام کا لیڈر نہیں بننے دینا ہے، اس کو ہم نے ترقی نہیں کرنے دینی ہے، اس کو ہم نے روک کر رکھنا ہے، اور اس کو ہم نے آگے کسی صورت نہیں بڑھنے دینا ہے، اس کو اور کسی بلاک میں بھی جانے نہیں دینا ہے۔
अपने इधर घेरे में रखना है। हमीद गुल की पेशगोइयाँ कि अमेरिका वहाँ हारेगा और भागेगा, और जंग तो उसका मैदान जंग दोनों ममालिक हैं, पाकिस्तान भी और अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में वो यानी बराह रास्त जंग लड़ रहे थे, लेकिन जब वहाँ से भागे हैं तो यहाँ पाकिस्तान को वो एक मुनाफिकाना जंग पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे, ड्रोन हमले कर रहे थे। हमारे 4,000 से ज़्यादा इन्होंने ड्रोन हमले किए पाकिस्तान में, जिसमें हमारी अशराफिया और हमारे हुक्मरान बज़ाहिर तो वो मज़म्मत करते थे, लेकिन अंदर से मिले हुए थे कि हम कौमी असम्बली में उनको भी कह रखा का एहतजाज करेंगे, लेकिन आपने बुरा नहीं मनाना अमेरिका बहादुर, हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं, तुम हमारे आका हो और तुमसे हम बड़ा प्यार करते हैं, तुम हमारे सच्चे आका हो, हम तुम्हारे साथ प्यार करते हैं, लिहाजा तुमने बुरा नहीं मनाना। हम लोगों को दिखाने के लिए कौमी असम्बली में मज़म्मत करेंगे इन हमलों की, लेकिन हम खामोश हो जाएंगे, इसको नज़रअंदाज कर देंगे। कौम के साथ इतनी मुनाफ़िकत ये लोग करते हैं तो ये क्या मुल्क के वफ़ादार हैं? इनको तो फांसियों पर लटकाना चाहिए, इनको गोली मारनी चाहिए, इन पर मुकदमात बने चाहिए, और तमाम गयूर लोग जो हैं उन्हें यानी उठना होगा। कौम को अब इन दुश्मनों को पहचानना होगा कि कौन कौन दुश्मन है, और उनकी कब्रों तक भी पहुंचना होगा कि ये कहाँ दफन होते हैं। और जिस तरह वो बनु अब्बास ने बनु उमैया की कब्रें उखाड़ कर फिर इनके मुर्दे लटकाए थे, शायद ये अशर इनका करना पड़े हमारी कौम को इनके साथ, तो शायद फिर ये बाज आएंगे। लेकिन एक बड़ी कुर्बानी कौम को देनी होगी, इसके बगैर ना ये जाने वाले हैं और ना ये इलेक्शन कराने वाले हैं। मिस्टर बाजवा उसकी कंपनी कतई इलेक्शन नहीं कराएगी, ये बिल्कुल इलेक्शन का नाम भूल जाएं। अगर बहुत ज़्यादा इन्हें मजबूर किया गया तो इन्होंने मार्शल लॉ लगा देना है, और मार्शल लॉ में चूँकि अमेरिका की उस मदाखलत के ये यानी सहूलतकार बने हैं, रोक भी सकते थे ये, चूँकि सहूलतकार बने हैं इसलिए ये अमेरिका की गुड बुक्स में हैं। वो कह रहे हैं हमें सियासत में ना घसीटो, वो ये झूठ बोल रहे हैं। सियासत में अगर नहीं है तो उस मुदाखलत को क्यों नहीं रोका उन्होंने? वो तो मुदाखलत थी। कहते हैं ना मुदाखलत हुई नहीं पाकिस्तान में। 2-3 साल से PDM कोशिश कर रहा था हुकूमत का तख्ता उल्टने की, लेकिन वो नहीं कर सके। जब वो पैसा आया और मुदाखलत आई, वो डोनाल्ड लू का ख़त आ गया, तो फिर इसके बाद जो है ये मुदाखलत तो उसने कहा कामयाब कराओ, तो इन्होंने कामयाब करा दी। लेकिन वो यकीन दहानियाँ सारी नवाज़ शरीफ ने हासिल की और इनको भी कराई कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, पिछले सारे गुनाह माफ़। इमरान खान मुल्क के लिए बेहतर कर सकते हैं, इस निज़ाम को बदल सकते हैं? इमरान खान बेहतर कर सकता है, लेकिन उसके पास टीम इतनी अच्छी नहीं है। वो अगर किसी ऐसी मुनज़्ज़म जमात को साथ ले, जैसे उसने खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी वगैरह को साथ लिया था, तो ऐसी किसी मुनज़्ज़म जमात को साथ लेकर अपनी हुकूमत बनाए। सिर्फ़ अवामी पॉपुलैरिटी से वो इक़्तिदार में अब आने के ख्वाब छोड़ दे, वो इससे वो नहीं आ सकता। और इमरान खान ने ये बात तो दानिशमंदी का सबूत दिया है कि लोगों को मरने से उसने बचाया है, क्योंकि फ़ौज भी बंदूकें ताने खड़ी थी, रेंजर्स भी बंदूकें ताने खड़े थे, और राना सनाउल्लाह बदमाश की फोर्सेस भी बंदूकें ताने खड़ी थी, और उन्होंने वो सारे लुच्चे लफंगे जितने भी कातल और उजरती कातल थे वो सारे वो ले आए, और उनके ज़रिए से वो अपना काम करेंगे। तो
इमरान खान बेहतर उम्मीद हो सकता है क्योंकि उस पर ज़ाती करप्शन नहीं है, कोई ऐसी करप्शन अभी तक। वो कहते तो हैं तोशा खाना, लेकिन तोशा खाना नवाज़ शरीफ का हाल देख लें, वो कितनी गाड़ियां ले गया। जरदारी का हाल देख रहे हैं, वो कितनी गाड़ियां दे गया। चलो इसने 50% तो पे किया है ना, इसने 50% जो कुछ भी किया है कहता है कि मैंने सड़क पे लगाया। जी सड़क पर लगा दिया है, तो ये तो अच्छी बात तो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सैयद मुनव्वर हसन, हम बैठे हुए हैं 3, अभी आज़ान होती है, वो यहाँ से आपसे कहेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और चल पड़ेगा मस्जिद की। पहले इमाम साहब के पास पीछे बैठेगा, और जब उसकी बेटी की शादी हुई 2 किलो के करीब तकरीबन उसको बेटी को अतियात मिले। बेटी को उसने कहा बेटी ये मैं चूँकि अमीर जमात इस्लामी था तो इसलिए ये तोहफ़े मिले हैं, इसलिए जमात इस्लामी का जो बैतुल माल है वही ज़्यादा मुस्तहिक है कि ये तोहफ़े उसके पास जाने चाहिए। ये है दयानत, ये है अमानत। और ये किस में है? ये पूरी कौम की। मौलाना फजलुर रहमान को भी इसमें तोल लें, आज तक कोई उन्होंने हिसाब रखा हुआ है मदारस के, और बाहर से जितने पैसे लिए हैं उन्होंने कोई हिसाब किताब रखा है? कहते हैं उन्होंने 40 लाख की लस्सी भी है। लस्सी, चलो लस्सी तो अच्छी चीज़ है, 40 लाख की। तबीयत उनकी ठंडी होगी इससे, और उनमें सुकून आएगा, ब्लड प्रेशर कुछ कम होगा। ये लस्सी पीना तो बहुत अच्छा और मुबारक काम है।